بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کتا رکھنے سے کیوں منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کتا پالنے سے کیوں منع فرمایا ہے، یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا تو سارے کنسرٹ ٹاپک کلیئر ہو جائیں گے۔ بہن بھائیو، بیٹے گزشتہ چند برسوں میں لوگوں کے اندر کتا پالنے کا شوق کافی حد تک بڑھ چکا ہے۔ شوق کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پر ایک فیشن بھی بنتا جا رہا ہے۔ اس کے پیش نظر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لوگوں کی توجہ ان خطرات کی جانب مبذول کروائی جائے جو اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ کتوں پر تو خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن انسان کی اولاد سڑک پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اور مغرب میں تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو مرتے وقت اپنی جائیدادیں کتوں کے نام کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام میں کتا رکھنا بالکل منع نہیں کیا گیا، لیکن اس کی محدود حد تک اجازت بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ جب کہ کتے کو کسی ضرورت سے پالا جائے تو اسے پالا جا سکتا ہے، مثلا شکاری کتے یا کھیت اور مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتے رکھنا جائز ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص کتا پالتا ہے اس کا اجر روزانہ 1 قرات کم ہو جاتا ہے، برعکس اس کے کہ شکار یا کھیتی یا مویشیوں کے لیے پالا جائے۔ ان حدیث کی روح سے گھر میں کتا پالنے کی ممانعت واضح الفاظ میں موجود ہے، مگر اس ممانعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم کتوں کے ساتھ سنگ دلانہ برتاؤ کریں، ان کو ختم کر دیا جائے۔ بہن بھائیو، بیٹیوں مسلمان کہ گھر میں اگر کتا ہو تو اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ برتنوں وغیرہ میں چاٹ کر برتنوں کو ناپاک بنا کر رکھ دیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے اور ان میں 1 بار مٹی لگا کر دھوئیں۔ آج جدید سائنس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ کتے کے جسم پر خطرناک قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، جس سے اس کی زبان بھی آلودہ ہو جاتی ہے۔ کتا اگر کسی برتن کو چاٹے تو یہ جراثیم کتے سے اس برتن میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ ریسرچرز نے ان چاٹے گئے برتنوں کو بہت سارے کیمیکل اور تیزاب اور ایسڈ سے صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ بالآخر جب ان برتن کو مٹی سے صاف کیا گیا تو وہ برتن تمام جراثیم سے پاک ہو گئے۔ بات غور طلب یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی جدید لیب موجود نہیں تھی کہ جہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو باتوں کی تلقین فرمائی۔ یقیناً ایسا نہیں تھا، تو پھر ان نصیحتوں کا ماخذ کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ماخذ اللہ تعالیٰ کی بار برکت ذات ہے۔ اس بات کا ثبوت قرآن پاک کے سورۃ نجم کی آیت مبارکہ سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، بلکہ وحی ہے جو ان کو کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہن بھائیو، بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، تو بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والے اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔